جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ کہ فنکاروں میں محبتیں ہو جاتی ہیں، پیار، یہ وہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو جب آپ آئے تھے تو آپ کو کوئی محبت یا کوئی اس طرح کا کوئی؟ پہلے تو آپ بتاؤ آپ کو ہوئی اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہو؟ سر ان کو تو ہر روز ہو رہی ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے. وہ ایسا ہوتا ہی نا، ہر انسان کو محبت ہوتی ہے. یہ تو ویسے بڑا کامن سا سوال ہے. یہ صرف آپ کسی ایسے شخص کو نہیں پوچھ سکتے جو اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے. جی جی جی. جو اس فیلڈ میں نہیں بھی کام کر رہا، کیا ان کا محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں دھڑکتا؟ جی صحیح بات. آپ کو ہوئی محبت سر وہ محبت میں برکت پڑی یا پھر کرسیاں لائیں؟ نہیں، برکت کیا ہوتی ہے؟ محبت اگر محبت ہے تو پھر برکت اس میں خود بخود پڑ جاتی ہے. اگر محبت ہی نہیں ہے، ڈرامہ کر رہے ہیں. سر ایک ہوتا ہے یک طرفہ محبت، ہاں. جس طرح مجھ کو ہوتی ہے، تقریباً 16-17 لڑکی نے ریجیکٹ کیا ہے. تو اس وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ٹپ دے دیں. یہ جو ہے نا، آپ کو اپنی کمپوزیشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا. وجاہت اترے میرا نام سر. میں کہنے لگا تھا آپ نے کمپوزیشن کہہ تو دیا، اس کو سمجھائے گا کون؟ آپ نہیں سر سمجھائیں گے. اس نے کہہ دیا نا آگے سے، اس نے ہاں جی تو کہہ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر. اس نے آپ کو مطلب بھی بتا دیا کہ اس کے لیے کمپوزیشن کیا ہے. مگر مجھے ایک ایسے بات بتائیں ڈاکٹر صاحب، ادر دین دا فیکٹ آپ ریسنٹ ٹائمز کے اندر PNCA کے اندر بھی رہے، آپ سینسر بورڈ میں بھی رہے، لمبرام میں بھی رہے، کیا یہ واحد وجہ ہے کہ آپ اب اتنی ایکٹنگ کی جابز نہیں لیتے ہیں؟ ایک وجہ ہے، واحد نہیں کہہ سکتے اس کو. ایک وجہ ہے جی، کمٹمنٹ ہے ادھر، آپ کی اپنی ایک مصروفیت ہے. لیکن اصل وجہ اور ہے. اور وہ کیا ہے سر؟ میں یہ نہیں کبھی کہوں گا کہ جی لیول نہیں رہا. ٹھیک ہے، ڈرامہ چل رہا ہے آج کل، بہت اچھا ہے، میں اس کو کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہتا جو چل رہا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ابھی جیسے بات کر رہا تھا کہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ڈرامے کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، کسی بھی فائن آرٹس کی سیگمنٹ میں آپ جو ہے اس میں میسیج ضرور رکھیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. آج ہم جتنی بکھری ہوئی قوم ہے، وہ جذبہ پاکستانیت کا، اس جذبے کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو ایک اوور آل ایک میسیج اور ایک میں سمجھتا ہوں بیسک ریکوائرمنٹ. دوسری چیز جو ہر ڈرامے میں مجھے اب ابا بنا دیں. اب ابا کیا کرتا ہے؟ وہ کونے میں بیٹھا رہتا ہے، ایسا ہی ہے. اس میں کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. ہاں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ہاں ایسا ابا ہو جس کی اپنی کہانی ہو، اپنا ایک پیوٹل کریکٹر ہو، اور وہ اپنی کہانی لے کے جب چلے گا، اس کو ایک پرفارمنس کا اور اس کا جب دیکھیں، میں نے تو ہمیشہ ایک تو یہ دیکھا ہے کہ اس میں میسیج کیا ہے، دوسرا اس میں مارجن کتنا ہے. وہ چیز مارجن کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک چیز میں مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے کہ ڈرامہ جو ہے وہ ہمارے فارمولے کا شکار ہو گیا ہے. ایک فارمولہ لے کے چل رہے ہیں، اور اسی فارمولے کے اندر آج کتنے مسائل ہیں سوسائٹی کے. دیکھیے، ڈرامے کا سب سے پہلے یہ فرض بنتا ہے، فلم میں تھوڑی سی ایڈوانٹیج دے دی جاتی ہے، لیکن ڈرامے میں یہ ایڈوانٹیج نہیں ملتی، یہ بونس نہیں ملتا کہ آپ صرف جو ہے وہ گلیمرس ڈرامہ بنائیں، اور آپ صرف کمرشل ڈرامہ بنائیں، اور آپ معاشرے کو کچھ نہ دیں. آئی تھنک یہ ذرا ڈنڈی مار رہے ہیں ہم. تو اس میں اگر ہم کہانی جو چل رہی ہے، وہ میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، وہ فارمولائز ہو گئی. سب ایک دوسرے کو دیکھ کر خواتین کو اور خواتین کے حوالے سے اور ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور اس طرح کے مسائل، یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہر گھر کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ واحد مسئلہ نہیں ہو سکتا، اور یہ واحد مسئلہ بھی نہیں ہے ایز اے سوسائٹی. تو اور بہت سے مسائل ہیں. اب آپ رکشے والے کا کریکٹر نظر نہیں آتا آپ کو؟ سر کیونکہ وہ آبزرو نہیں کیا ہوتا نا اتنا. صحیح کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ اس طرف دھیان ہی نہیں جا رہا. صرف وہ دھیان اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ جو لکھنے والا ہے اس نے آبزرو نہیں کیا، اور نکلنا وہیں سے ہے. جو لکھنے والا ہے اس کی آبزرویشن سے ڈرامہ نکلنا ہے. تو وہ جب لکھنے والا جو ہے، جب اس نے ہی سب سے بڑا زندگی میں اس کی مسئلہ ہی ساس اور بہو رہی ہیں، اور اس کے اندر بھی اگر آپ نوٹس کریں تو عموماً بہو کے اینگل سے ڈرامہ ہوتا ہے، کیونکہ جو لکھنے والی خواتین ہیں وہ ان میں سے 85% اس وقت خود بہو کی سٹیج پہ ہیں، تو اس لیے ساس کی سائڈ سے کم نظر آتا ہے آپ کو. تو اگر مسئلہ ہی صرف آپ کی زندگی میں آپ کو یہ درپیش آ رہا ہے، تو پھر آپ اسی کے بارے میں آبزرویشن رکھیں گے اور لکھیں گے زیادہ. آپ آبزرو کرتے ہیں اور اس پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں نا، تو آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آ جاتی ہیں اور کلک کرتی ہیں کہ ہاں یہ دس از دا میٹر، دس از دا پرسن، اس پہ کہانی لکھی جا سکتی ہے. بالکل، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. انانیمسلی آپ اس کو کئی بار آپ کو ویسے آبزرویشن سے آپ کو دیکھ کے کہانی نکلتی ہے، اور کئی بار اگر کہانی آ گئی ہے تو پھر آپ اس کے مطابق ریسرچ کر لینا. جیسا تسی رکشے تے ڈرامہ لکھنا تے وہ رکشے والوں کو ذرا کک مار کے دکھائیں، اور 7-8 باری کک مار کے کر کے بخا دیں. نہیں، میں نے رکشے کے اوپر جو ڈرامہ لکھنا تھا، تو میں تمہارے خیال سے کیوں اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واٹس اپ
يا شودري ما في كلام اليوم. ओके वाई ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ वो ਬਹੁਤ मुझे नजर आ गया मगर क्यों ਸਰ ਬਸ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ हाँ बैरी जहाज ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ يا شودري حاوية مليئة بالذهب عالقة في الميناء. ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਏ ਔਰ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ? ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ओहो ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਰਨਾ ਤੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਚ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਸ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ओहो ਜੀ 버ਗਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ओहो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 35 40 अच्छा ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ओए हाय हाय ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 20 ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ओए हाय ਜੀ يا ਸਰ شودري यस إنهم لا يغادروا بل سيغادرون بنا على تلب الرئيس. ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ अरे क्या थी ये तो बताओ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ إنهم لا يغادروا بل سيغادرون بنا على تلب الرئيس. ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ अरे क्या बात है ट्रांसलेट तो करो ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ओए होए होए ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ أيوة يا شودري أنت صديقك يا हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ سأكون ممتنا جدا إذا صوبي جدا. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ अरे नहीं ये नहीं कह रहा वो لا لا ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਜਿੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ اسكت يا قيصر اليوم أنا زعلان يا حبيبي. ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕੈਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ سأكون ممتنا إذا صوبي جدا. ਕਿਦਨ क्या कह रहे हो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ कौन से ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ هذا अरे भाई वो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन है عيني منه كيف عندك دوجة چيرمين عين. لا 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 يا حبيبي. ਕੀ ਹੋਇਆ? विक जहाज السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम वबरकातहू معلوم عربي. मालूम मालूम ايوه اول تعارف انا اكلمك. हाँ सर इन्होंने आए सर से शेख वजन बिन जर्रा हाँ जी इन्होंने ايوه डू यू नो मिस्टर तौकीर नासिर كيف ما في معلوم. أها. حقي بابا حقي دادا كله معلوم يا حبيبي. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ओए होए होए ਹਾਂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ حقي بابا هو معجب كبير. अच्छा एक हकीकत एक अफसाना नहीं है जो हाँ 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 उसकी तमाम वो जितने भी सीरियल थे वो सारी रखी हुई हैं अच्छा اسمه الكبير في باكستان. सुपर स्टार इन पाकिस्तान ايوه انا شيخ وزن بن زره رئيس الكبير والمدير هذا برج الخليفه حقي. ابار النفسي في جبل الذهبي كلم. बुर्जुल खलीफा के आगे पीछे कोई अपार्टमेंट दे दें कोई हमें शेख साहब फिर आपका जहाज क्लियर कर देते ما في مشكل. 750 फ्लैट है सर उत्ते अच्छा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ لا لا انا اسوي رنت. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਆਪਸ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ नहीं ਹੈ फ्लैट कौन से वाले वो वाले कि ये वो वाले ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫਲੈਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ لا 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 انت يجي في ابو ظبي الطعام ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ بعد ਖਾਣੇ ਤੇ الكلام. ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ओके ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ايوه ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ऐसे थोड़ी कि जैसे तो प्याली में रहता नो 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 अच्छा जी, बड़े टॉप अप रहते थे ان شاء الله يا حبيبي انا ما ابغى اغير انا اسوي كلام.